معذور بچوں کی دینی تربیت۔ ایک بہن امریکہ سے پوچھتی ہیں، مفتی صاحب میری ایک چھوٹی بچی ذہنی طور پر معذور ہے، ہم اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، مگر رشتہ دار اور جان پہچان کے لوگ بہت باتیں بناتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، کوئی کہتا ہے فلاں درگاہ چلی جاؤ، کوئی کہتا ہے تم لوگوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے بہت دکھ ہوتا ہے، روتے ہوئے۔ اچھا یہ خاتون یعنی یہ بیچاری، انہوں نے آڈیو بھیجی ہے نا، تو یہ تو میں نے لکھوائی ہے، تو جس نے یہ کمپوز کیا وہ کہہ رہی خاتون نے روتے ہوئے یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ بعض لوگوں نے تو ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے کہ کہیں ان بچوں کو بھی بیماری نہ لگ جائے، میں تو اللہ سے نا امید نہیں ہوئی ہوں، دعائیں بھی بہت کرتی ہوں، ان بچوں کی ذہنی سمجھ بھی بہت کم ہوتی ہے، یہ دین پر عمل کرنے میں کس حد تک پابند ہیں؟ میری جیسی اور بہت سی مائیں ہیں جو اس مشکل سے دوچار ہیں، براہ مہربانی اویئرنیس پیدا کر کے کچھ ارشاد فرمائیں اس بارے میں۔ یہ تو جو لوگ تانے دے رہے ہیں یا آپ کو ملامت کر رہے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہے ہیں۔ معذور بچے کو پالنا یہ تو جنت کا ایک کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پہ جس نے ہاتھ رکھا نا تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکی اللہ اس کو دیں گے، حالانکہ وہ اپنا یتیم نہیں ہے، دوسرے کا یتیم ہے، یعنی جس عورت نے پالا یا کسی مرد نے پالا دوسرے کا یتیم، تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو اپنا بچہ جو، کیونکہ یتیم بھی بیچارہ کمزور ہوتا ہے نا، اس کے باپ کا سایہ نہیں ہوتا، تو کمزوروں کو معذوروں کو پالنا یہ جنت کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو آپ کی اپنی اولاد ہے یہ تو ڈبل سے بھی زیادہ ثواب مل رہا ہے آپ کو، اور یہ بہتر، یہ ایک ایک خدمت جو آپ اپنی بچے کی کر رہی ہو، ایک ایک خدمت، اور اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو، یہ آپ کو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص جب اعمال تولے جائیں گے تو اس کے ترازو میں ایسی ایسی نیکیاں ڈالی جائیں گی، وہ کہے گا اللہ یہ کام تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، تو یہ مجھے ان کا اجر کہاں سے مل رہا ہے اتنا اجر؟ تو اللہ کہیں گے تو نے فلاں مصیبت پہ صبر کیا تھا، تو اس صبر پہ میں نے تجھے یہ اجر دیا ہے۔ تو وہ کہے گا کاش میری زندگی مصیبتوں میں ہی گزری ہوتی تاکہ مجھے اتنا اجر ملتا ہے یہاں پہ۔ تو آپ کو ایک معذور بچہ مل گیا، چاہے وہ ذہنی معذور ہو یا جسمانی معذور ہو، تو یہ ایک آزمائش ہے، اس آزمائش پہ آپ نے صبر کیا، بلکہ اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کریں آپ کہ جنت کمانے کا آپ کے پاس ایک بہترین آپشن آ گیا۔ تو یہ کسی گناہ کی خدا نخواستہ سزا نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیں۔ یہ بچہ یا یہ اس طرح کے بچے ان کے ماں باپ کے لیے ایک بہترین جنت کمانے کا اللہ نے ذریعہ دے دیا۔ کافر میں مسلمان میں یہی فرق ہے بھائی، کافر ان چیزوں کو ٹینشن سمجھتا ہے، کہتا ہے پتہ نہیں کیا مصیبت ایک معذور میرے متھے لگ گیا، کاش میں یوں کر لیتا، کاش بچہ نہ پیدا ہونے دیتا، کاش الٹرا ساؤنڈ کروا لیتا اور پہلے حمل ضائع کرا دیتا۔ یہ کافروں پہ یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں۔ مسلمان تو کہتا ہے بھائی اللہ کی تقدیر پہ ہم راضی ہیں، تو اللہ نے ہمیں جنت کمانے کا بہترین آپشن دے دیا ہے۔ تو یہ بچہ آپ کا بچہ بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے۔ جب ایک کتے کو پانی پلانے پہ بخشش ہو سکتی ہے اس کی قسم پرسی کی وجہ سے، تو آپ کا تو یہ بچہ ہے بھائی، آپ اس کو کھلا بھی رہی ہیں، پلا بھی رہی ہیں، اور اس سے آپ کو کوئی دنیا میں امیدیں بھی نہیں ہیں۔ ویسے اپنی اولاد کو کھلائیں گے پلائیں گے اس میں بھی ثواب ہے، لیکن اس سے تو امیدیں بھی ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں کما کے دے گا، یوں کرے گا، ایسے کرے گا۔ اس میں دنیا کی آمیزش شامل ہو جاتی ہے، اس میں 100% اخلاص نہیں ہوتا انسان میں اپنی اولاد کو پالنے میں، یہ تو اخلاص ہی اخلاص ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے تانوں میں نہ آئیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، اور اپنی ان کے آخرت میں ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کیسے گھاٹے میں رہ گئے۔ تو اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، آزمائشوں سے پناہ مانگنی چاہیے، صحت مند اولاد مانگنی چاہیے، اور اگر معذور ہو گئی ہے تو اس کو جنت کمانے کا ذریعہ سمجھیں آپ۔